الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے خشکی کے بارے میں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں اکثر اوقات پانی کم مقدار میں پیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں تری کم ہو جاتی ہے، لبریکیشن کم ہو جاتی ہے اور خشکی بڑھ جاتی ہے۔ خشکی آنکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، کانوں میں بھی ہو سکتی ہے، ہاتھوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ آنکھوں میں خشکی ہے تو یہ آنکھوں کی قبض کہلائے گی، کانوں میں خشکی ہے تو یہ کانوں کی قبض کہلائے گی۔ اگرچہ ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ جب پخانہ نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کہ قبض ہو گئی ہے۔ بہرحال جہاں پر بھی خشکی ہو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیور کاٹن کے کپڑے پہننے چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کھٹی اور تمام گرم چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، اور پھر جب وہ نہانے لگے تو ایک ٹب پانی کے اندر یا ایک بالٹی پانی کے اندر 2 ڈسپرین شامل کر لے۔ اس سے کافی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈسپرین کے اندر ایک سیلیسیلک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ 10 سے 15% خشکی کم کرنے میں اثرات مرتب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جس کو خشکی ہو اس کو چاہیے کہ وہ 1 پاؤ سرسوں کے تیل کے اندر 1 گرام ست پودینہ شامل کر لے۔ جب تیل کو ابال آ رہے ہوں تو اس کے اندر 1 گرام ست پودینہ شامل کر لے، اور پھر اس سے تھوڑا تھوڑا تیل کم مقدار میں جو ہے وہ جہاں جہاں خشکی ہو مالش کرے تو انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی کو خارش بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 1 پاؤ سرسوں کے تیل کے اندر اجوائن پسی ہوئی 1 چمچ ڈالے اور اس کی پھر مالش کرے تو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی تیل تیار کرنا ہے تو ہلکی آنچ پہ تیار کرنا ہے تو پھر ہی فائدہ ہوگا۔ پھر بھی اگر میرے کسی بھی بھائی کو کہیں بھی خشکی کا مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کا علاج کیا جائے گا۔